نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. And I swear that I will never put anyone or anything before you. لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البصير الخافض. اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کی ابتدا اس کے مبارک نام اللہ سے ہوتی ہے. اس کا فرمان ہے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. تو اللہ تعالیٰ وہ نام ہے جس میں اس کے سب ناموں کے معنی شامل ہیں. یہ وہ عظیم نام ہے جس کے معنی میں اس کی تمام صفات آ جاتی ہیں. یہ نام قرآن مجید میں 2724 مرتبہ آیا ہے، اور اہل علم کی ایک جماعت نے اس اسم کو اسم اعظم بتایا ہے، یعنی وہ نام الذی اذا دعی بہ اجاب، جب اس کے ذریعے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. وَإِذَا سُئِلَ بِهِ آتا، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو عطا کیا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ وہ ہے جو پوری کائنات کا معبود ہے. تمام مخلوقات محبت اور تعظیم سے اسی کی عبادت کرتی ہیں، اور سب اپنی ضروریات اور پریشانیوں میں اسی کے سامنے گڑ گڑاتے ہیں. وہ اللہ تعالیٰ ہے جو غموں کو دور کرنے والا ہے، جو مصیبتوں کو رفع کرنے والا ہے، جو مجبوروں اور حاجت مندوں کی مدد کرنے والا ہے. کوئی مغلوب ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو پکارے اور اللہ تعالیٰ اس کی مدد کو نہ آئے. کوئی مجبور ایسا نہیں ہے کہ وہ مجبوری میں اللہ تعالیٰ کو پکارے اور وہ اس کی مجبوری کو دور نہ کر دے. یہی وہ نام ہے جس سے ہر طرح کا کرب اور ہر غم دور ہوتا ہے، ہر طرح کی تکلیف دور ہوتی ہے. یہی نام ہے جب کوئی ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرماتے ہیں، دعائیں قبول کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بارش ہو جاتی ہے. اور جب کبھی
اللہ تعالیٰ کو کوئی اس نام سے پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر طرح سے اپنی رحمت کے ساتھ، اپنی برکتوں کے ساتھ اس کو اپنے گھیرے میں لے لیتے ہیں۔ اور کوئی ایسا نہیں ہے جو گناہ گار ہو اور اپنی خطاؤں سے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنا چاہے، توبہ کرنا چاہے اور وہ اسے معاف نہ کر دے۔ هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، وہی اللہ ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور وہی ہے ساری برائیوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہی تو ہے جو ساری برائیوں کو دور کر دیتا ہے۔ اور جو شخص اللہ تعالیٰ سے نیکیوں کی توفیق طلب کرے، ایسا ممکن ہی نہیں کہ پھر وہ محروم رہ جائے۔ اس کائنات میں یہ کبھی ہوا ہی نہیں کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو دل کے پورے یقین کے ساتھ پکارے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس دعا کا جواب نہ آئے، کیونکہ یہ وہ نام ہے کہ جب اس کے ذریعے دعا مانگی جائے تو اللہ تعالیٰ اسے ضرور قبول کرتا ہے، اور جب اس کے ذریعے سوال کیا جائے تو وہ ضرور عطا کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ جواب برسوں یا صدیوں کے بعد آئے، جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، یا اللہ انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما دینا جو انہیں تیری آیات کی تلاوت کر کے سنائے، جو انہیں تیری کتاب کی تعلیم دے، حکمت کی تعلیم دے، جو ان کے نفوس کا تزکیہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سنی، اور صدیوں کے بعد یہ دعا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں پوری ہو گئی۔ وہ ہے جو دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، وہ کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی جس وقت وہ کعبہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے تھے، ربنا تقبل منا، اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما لے۔ آج پوری دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتی ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں برکتیں عطا فرمائیں؟ کیا بیت اللہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کے لیے کھلا ہوا نہیں ہے؟ کھلی آنکھوں سے سب لوگ مشاہدہ کرتے ہیں، کبھی بارش میں، سیلاب میں بھی اس گھر کا طواف نہیں رکا۔ اس گھر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ سجدہ کرنے والے، طواف اور اعتکاف کرنے والے موجود نہ ہوں۔ اتنی برکتیں ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے سے لوگ اس گھر میں پہنچتے ہیں۔ یہ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، جب کبھی کوئی پورے یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں۔ وہی ابراہیم علیہ السلام ہے نا، جب نکلے تھے اپنے دیش سے، اللہ تعالیٰ کے لیے نکلے تھے، انہوں نے کہا تھا انی ذاہب الی ربی سیہدین، میں اپنے رب کی طرف جاتا ہوں، وہ میری رہنمائی فرمائے گا، وہ مجھے ہدایت دے گا، وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہ مجھے شفا دیتا ہے، جس سے میں طمع رکھتا ہوں کہ وہ یوم الدین کو میری خطائیں معاف کر دے گا۔ ہاں، وہ اللہ تعالیٰ ہے جس سے امید باندھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوا، اس سے امید باندھنے والا کبھی ذلیل و رسوا نہیں ہوا، کبھی اس کائنات میں تنہا نہیں رہا۔ ہاں، اس سے امید باندھنے والے کو اللہ تعالیٰ معزز کر دیتا ہے، عطا کر دیتا ہے، اس لیے کہ قوت، طاقت اور عزت تو اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے فرمایا ان القوت للہ جمیعا، یقیناً ساری قوت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، یقیناً ساری عزت اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ اور امید رکھنے والے کے لیے امید کا صرف ایک ذریعہ ہے، سارے اسباب کٹ جائیں تب بھی اس سے رشتہ نہیں کٹتا۔ جو لوگ کسی مومن کو تنہا کرنا چاہتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ سارے ذرائع ختم ہو جائیں
تعلقات کٹ جائیں، انسان ساتھ چھوڑ جائیں، کیا مومن کو بھی کوئی کاٹ سکتا ہے؟ کیا مومن کی بھی قوت ختم ہو سکتی ہے؟ مومن تو اپنے رب پر امید رکھتا ہے، اس کا اللہ موجود ہے، وہ مدد کرنے والا ہے، وہ کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں رہنے دیتا، وہ کبھی اسے محروم نہیں رہنے دیتا۔ اس ایک اللہ کا خوف ہو تو انسان کے لیے سارے خوف ہیچ ہو جاتے ہیں۔ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ اسی ایک اللہ کے ساتھ ناطہ جوڑنے والے کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے کہ مومن کہیں بھی چلا جائے وہ تنہا نہیں ہوتا۔ جو اللہ تعالیٰ کا خوف رکھ کر، اللہ تعالیٰ سے امید باندھ کر اللہ تعالیٰ سے طلب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا دامن اپنی رحمت سے بھر دیتا ہے۔ جس کا ایک اللہ پر اعتماد ہے اس کے لیے خوشخبری ہے۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو ایک اللہ پر توکل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک اللہ پر توکل کرنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ جب کبھی کوئی ایک اللہ سے طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا دامن بھر دیتا ہے، وہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دامن پہ لگے ہوئے سیاہ دھبے مٹا دیتا ہے اور اس کا سیاہ دامن سفید کر دیتا ہے۔ جو شخص اس کی طرف لپکتا ہے وہ زمانے بھر میں سب سے منفرد اور معزز ہو جاتا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، وہ جہانوں کا بادشاہ ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں تمام بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اور کیوں نہ ہو، سارا اختیار اسی کا ہے، وہ مختار کل ہے، اس کے سوا کسی کا کوئی اختیار نہیں۔ وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے منتخب کرتا ہے، اور انہیں اس کا کوئی اختیار نہیں۔ اور سارے خزانے اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، اور کوئی چیز ایسی نہیں جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہوں۔ اور اس سے تعلق رکھنے والا کیوں نہ معزز ہو جائے کہ عزت اور ذلت تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیں، اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ تیرے ہاتھ میں ہی سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ۔ آپ کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا آسمانوں اور زمین میں جو بھی ہے غیب نہیں جانتا، اور صرف اللہ تعالیٰ کو پکارنا برحق ہے۔ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ، اسی کو پکارنا برحق ہے۔ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے۔ اس نے فرمایا، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور ان لوگوں کو پیدا کیا جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی خصوصیات میں سے ہے کہ عام اذکار اسی کی طرف نسبت دیے جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمد للہ، سبحان اللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ، بسم اللہ، ماشاء اللہ، انشاء اللہ۔ اسی کے نام سے ہم اپنے کاموں کا آغاز کرتے ہیں، اسی کی حمد بیان کرتے ہیں جب کام اختتام کو پہنچتے ہیں، اور اسی پر ہم بھروسہ کرتے ہیں اور اسی کو اپنے لیے کافی سمجھتے ہیں۔ حسبی اللہ،
اللہ تعالیٰ میرے لیے کافی ہے، اور انا للہ، بے شک ہم اللہ تعالیٰ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کا تقاضا ہے کہ اس سے سب سے بڑھ کر محبت کی جائے، اپنے آپ سے، اپنے گھر والوں سے، اپنی اولاد سے، اور پوری دنیا سے بڑھ کر، کیونکہ وہی ایک تو ہمارا معبود ہے، وہ جس نے ہمیں ہر نعمت عطا کی ہے، وہ جس کے لیے سارے اچھے نام ہے، وہ جس کے لیے خلق بھی ہے اور امر بھی، وہ جس کے لیے ساری تعریف ہے۔ ہاں، اس کا حق ہے کہ ہم اس سے محبت کریں، اور اس سے بھی محبت کریں جس سے وہ محبت رکھتا ہے۔ ہاں، وہ حق رکھتا ہے کہ جس سے وہ بغض رکھتا ہے اس سے ہم بھی بغض رکھیں، یہ کہ اسی کے لیے دوستی کریں اور اسی کے لیے دشمنی رکھیں۔ ایمان کا مزہ تو وہی چکھتا ہے جس کی ساری محبت اللہ تعالیٰ کے لیے ہو، جو اسی کے لیے محبت کرے اور اسی کے لیے بغض رکھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ حق رکھتا ہے کہ اس کی تعظیم کی جائے، اس پر توکل کیا جائے، اس سے خوف کھایا جائے، اس سے امید باندھی جائے، صرف اسی ایک کی اخلاص کے ساتھ عبادت کی جائے، اسی کے لیے نماز پڑھی جائے، اسی کے لیے روزہ رکھا جائے، اسی کے لیے قربانیاں کی جائیں، اسی کے لیے زندگی گزاریں، اسی کے لیے جان دے دیں۔ ہاں، ہمیں زندگی میں اللہ تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے، اسی کا حکم ماننا ہے، اپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور بندگی کا حق ادا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا ہے، اسی سے دعائیں کرنی ہے، اس کے خزانے ختم ہونے والے نہیں، اور اللہ رب العزت کی عزت کے لیے جینا ہے، اور عزت اسی سے مانگنی ہے، صرف اسی سے دعائیں کرنی ہے، اور یقین رکھنا ہے کہ اس کے سوا کوئی کام نہیں کر سکتا، صرف اسی کے لیے نظر ماننی ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ کو اس کے نام اللہ کے ساتھ پکارتا ہے تو کوئی خوف ایسا نہیں جو زائل نہ ہو جائے، کوئی مصیبت ایسی نہیں جس کو وہ دور نہ کر دے، کوئی غم ایسا نہیں ہے جس کو وہ دور نہ کر دے، کوئی تنگی ایسی نہیں ہے جس کو وہ وسعت سے نہ بدل دے۔ اس عظمت والی ذات کے ساتھ تعلق رکھنے والا کوئی ضعیف اور کمزور ایسا نہیں جس کو اللہ تعالیٰ قوت عطا نہ کر دے، کوئی ذلیل ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے وہ عزت طلب کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا نہ کرے، اور کوئی فقیر ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنا لے اور اللہ تعالیٰ اس سے غنی نہ کر دے۔ ایک اللہ سے محبت کر لیں، اسی پر توکل کر لیں، اسی سے امید باندھ لیں، اسی سے مدد طلب کریں، وہ کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اپنی ذات کا سچا فہم، سچا شعور اور سچی محبت نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ My love, my life, my days, my nights, my wealth, my prayers are for you. And I swear that I will never put anyone or anything before you. I pray to God, my heart, soul and body, every single day of my life, with every breath I solemnly promise to try to live my life for you. Oh Allah, you did revive my soul and shone your light into my heart, so pleasing you is now my only goal. Oh, I love you so, I love you so, I love you so. خوش نصیب ہے وہ جسے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ کی محبت کرنے والے اعمال بھی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے دعا بھی اکسیر کا کام کرتی ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے حصول کے لیے۔
اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتوفني غير مفتون أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. یا اللہ، میں تجھ سے بھلائی کرنے اور برائی سے بچنے اور مسکینوں سے محبت کی توفیق کا سوال کرتا ہوں، اور یہ کہ تو مجھے معاف کر دے اور میرے اوپر رحم فرما۔ اور یا اللہ، جب تو کسی قوم کو فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ کرے تو مجھے فتنے میں ڈالے بغیر موت دے دے۔ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تیری محبت کا، اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہو، اور اس کام سے محبت کا جو مجھے تیری محبت کے قریب کر دے۔ سیدنا ابو الدرداء سے مروی ہے، ایک مرفوع روایت ہے کہ سیدنا داؤد علیہ السلام یہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک اللہم اجعل حبک احب الی من نفسی واہلی ومن الماء البارد۔ یا اللہ، میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں اور اس کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ اے میرے اللہ، تو اپنی محبت کو میرے نزدیک میری جان، میرے اہل و عیال اور ٹھنڈے پانی کی محبت سے بھی زیادہ محبوب بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ ہمیں اپنی محبت نصیب کر دے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والوں کو جان لینا چاہیے کہ اس کی محبت کی نشانیوں میں سے پہلی نشانی ایمان ہے۔ وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے، ان میں بھی نمبر 1 پر ایمان ہے، اور اس کی دلیل ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الاعمال الی اللہ ایمان باللہ۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بہترین عمل اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، پھر صلہ رحمی یعنی رشتہ داریوں کو جوڑنا، پھر نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، اور اللہ تعالیٰ کو بہت ناراض کرنے والے اعمال میں سے اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرانا، اور پھر رشتہ داریوں کو توڑنا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے وہی اللہ تعالیٰ سے سب سے بڑھ کر محبت کرتا ہے، اور اس کی دلیل ہے قرآن حکیم کی آیت، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ اور جو لوگ ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں شدید ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی بلندیاں نصیب کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت نصیب کرے۔ تو جو اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہیں وہ دنیا میں نیکی کے کام کرتے ہیں، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کی محبت میں مسکین، یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں، کہتے ہیں ہم تو تمہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کھلاتے ہیں، اور ہم نہ تم سے بدلہ چاہتے ہیں نہ شکر گزاری۔ ایمان لانے کے بعد
तमाम सहाबा इसी कोशिश में होते थे कि वो किस तरह नेकियों में एक दूसरे से आगे निकल जाएं। कभी सवाल करके पूछते, जैसे हज़रत अबू ज़र कहते हैं, मैंने अल्लाह के रसूल से कहा मुझे कोई ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे। आपने जवाब दिया, जब आपसे कोई बुराई सरजद हो जाए तो उसके साथ ही एक नेकी कर लिया करो, क्योंकि एक नेकी से 10 नेकियों का सवाब मिलता है। मैंने सवाल किया, अल्लाह के रसूल, क्या ला इलाहा इल्लल्लाह भी नेकी है? आपने फरमाया ये सबसे बड़ी नेकी है। और एक रिवायत में है कि सईदना अबू ज़र ने दरियाफ्त किया, अल्लाह के रसूल, कौन सा अमल अफजल है? आपने फरमाया, अल्लाह ताला पर ईमान लाना और अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद करना। सईदना अबू ज़र फरमाते हैं, मैंने कहा कौन सी गर्दन आज़ाद करना अफजल है? आपने फरमाया, जिसकी कीमत सबसे ज़्यादा हो और वो मालिकों के यहाँ सबसे नफीस हो। मैंने कहा, अगर मैं ऐसी गर्दन आज़ाद न करा सकूं तो? आपने फरमाया, फिर तू बेकार फिरने वाले आदमी की मदद किया कर या बेवकूफ़ शख्स के लिए काम करो। मैंने कहा, क्या ख्याल है अगर मैं उससे कमज़ोर हूँ? आपने फरमाया, तू लोगों को शर से बचाए रख, बस तेरा ये काम भी सदका होगा जो तू अपनी जान पर करेगा। और साहबा हमेशा अपने ईमान की फ़िक्र में भी रहते थे। सईदना हंज़ला बयान करते हैं, एक दिन हम रसूलुल्लाह के पास थे। आपने हमें नसीहत की और दोज़ख का तज़किरा किया। मैं घर आया, बीवी बच्चों से हंसी मजाक किया, बाहर निकला तो मुझे सईदना अबू बकर सिद्दीक़ मिले। मैंने कहा, हंज़ला मुनाफिक हो गया। यानी हम जब रसूलुल्लाह के पास होते हैं, आप हमें जन्नत दोज़ख की याद दिलाते हैं तो जन्नत दोज़ख आंखों के सामने आ जाते हैं, तो दुनिया को भूल जाते हैं। सईदना अबू बकर सिद्दीक़ फरमाने लगे, यही तो मेरा मामला है। दोनों रसूलुल्लाह के पास गए, अपनी कैफियत बताई। सईदना हंज़ला फरमाते हैं, मैंने कहा, अल्लाह के रसूल, हंज़ला मुनाफिक हो गया। रसूलुल्लाह ने पूछा, क्या कहता है? मैंने सारा किस्सा बयान किया और आपने फरमाया, या हंज़ला साअतन व साअ, ए हंज़ला, ये वक्त वक्त की बात होती है। अगर तुम्हारे दिलों की हालत ऐसी ही रहे जैसे ज़िक्र इलाही के वक्त होती है तो फरिश्ते तुमसे मुसाफा करें और तुम्हें रास्तों में सलाम करें। ये ईमान है जिसकी वजह से इंसान नेकियों की तलाश में रहता है। ईमान अल्लाह ताला की मोहब्बत का सबसे बड़ा साइन, सबसे बड़ी अलामत, सबसे बड़ी निशानी है। या अरहमर राहिमीन, हमें ईमान वाली, यकीन वाली ज़िंदगी नसीब फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन। هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله
اگر آپ زندگی میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایکسپیکٹیشن رکھتے ہیں، آپ اس ایکسپیکٹیشن کو کیسے حقیقت میں بدل سکتے ہیں؟ توقع اور حقیقت میں بڑا فرق ہوتا ہے. آپ توقع رکھتے ہیں لیکن توقعات ختم ہو جاتی ہیں، یا توقعات پوری نہیں ہوتی تو آپ نا امید ہو جاتے ہو، آپ کی کیفیت بدل جاتی ہے. تو اصل میں کرنے والا کام یہ ہے، اور بڑا کریٹیکل مشن ہے، کہ آپ پہلے اپنے سوچنے کے انداز کو بدلیں، ری پروگرام کریں اپنے مائنڈ کو. اور کیا آپ جانتے ہیں کہ ری پروگرامنگ بالکل مشکل کام نہیں ہے، صرف سمجھنے کی بات ہے. جب آپ سمجھ جاتے ہو نا تو آپ کے لیے کوئی چیز بھی مشکل نہیں رہ جاتی. جب کسی چیز کی سمجھ نہیں ہوتی تو انسان دور دور سے بیٹھا پریشان ہوتا رہتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے برین کی ایکٹیویٹی کو سمجھیں. آپ کا برین کتنا ورک کرتا ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو فیس بک یوز کرتے ہیں؟ فیس بک یوز کرتے ہیں، یوٹیوب چینل ہوگا آپ کا، انسٹاگرام پہ ہوں گے. تو آپ سوچیں، جو فرد بہت سارے دوست رکھتا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ایک دن میں وہ دیکھتا ہے مختلف سوشل میڈیمز کے تھرو، پھر آپ پرنٹ میڈیا سے کچھ دیکھتے ہو، اور آپ اتنا فلڈ آف انفارمیشن ہے. اگر وہ ساری انفارمیشن آپ کے برین کے اندر چلی جائے تو آپ کا برین پگھل جائے گا، آپ کا برین کچھ کرنے کے قابل نہیں رہے گا. آپ کا برین فلٹر کرتا ہے، ہر چیز کو اندر نہیں آنے دیتا. آپ کے اندر ایک فلٹریشن سسٹم لگا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے فلٹریشن سسٹم لگا رکھا ہے. اور جس بات سے آپ ایگری کرتے ہو، جو بات آپ کو اچھی لگ جاتی ہے، آپ کہتے ہو یہ بالکل ٹھیک ہے، وہ بات برین ایکسپٹ کر لیتا ہے، وہ چیزیں اندر جمع ہونی شروع ہو جاتی. اگر آپ سب چیزوں سے ایگری کرتے جاؤ، جیسے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، آج صبح مجھے کسی نے ایک میسج سنایا، کسی نے کسی کو میسج بھیجا کہ آج فیملی میں اس دفعہ، چونکہ لوگ بلٹ ان میسجز بہت بھیجتے رہتے ہیں، تو کسی نے بتایا اس عید پہ جو ہے وہ فلاں کو ڈائریا ہو گیا، فلاں کو یہ ہو گیا، فلاں کا یہ مسئلہ تھا، یہ مسئلہ تھا. سب لوگ جو ہے نا فیملی کی پرابلمز جو ہے شیئر کی. تو اگلے فرد نے پڑھے بغیر انہیں کہا کہ بہت مبارک ہوا آپ کو، اللہ تعالیٰ آپ کے اس کام میں اور برکت عطا فرمائے. تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے، میں نے یہ بات اس لیے آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے جس طرح کے میسیجز سب لوگوں کو آتے ہیں تو لوگ آگے پاس آن کر دیتے ہیں، فلٹر کیے بغیر اس کو آگے کو آگے پہنچا دیتے ہیں. اور کتنے ہی ایسے میسیجز ہیں جو شاید لاکھوں بار لوگوں سے شیئر ہوتے رہتے ہیں، حالانکہ اس میسج کے اندر ایسی بات نہیں تو لوگ اسے پڑھتے بھی نہیں. تو آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کتنی انفارمیشن ہے جس انفارمیشن کو آپ یوں ہی گزار دیتے ہیں، لیکن ایک عجیب تبدیلی آپ کے مائنڈ کے اندر آتی ہے. آپ جتنی انفارمیشن یوں ہی جانے دیتے ہیں، پھر کچھ سیریس نوعیت کی چیز ہوتی ہے آپ انہیں بھی جانے دیتے ہیں. جب سارا کچھ جا رہا ہوتا ہے تو کتنی قیمتی چیزیں بھی ویسٹ ہو جاتی ہیں. اس انفارمیشن ٹیکنالوجی کے دور میں اور سوشل میڈیا کے دور میں جہاں اتنی انفارمیشن ہے، اس انفارمیشن کو پروسیس نہیں ہم کر سکتے، اس کی فلٹریشن بھی پراپر نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے بعض اوقات بہت ایسی چیزیں جو ہیں وہ ہمارے اندر چلی جاتی ہیں جن کو نہیں جانا چاہیے، اور بعض اوقات ایسی چیزیں جن کو ہمارے اندر آنا چاہیے وہ آ ہی نہیں پاتی. سب سے زیادہ جو چیز انسانوں پہ اثر انداز ہوئی ہے، جانتے ہیں کہ انسانوں کی میموری کم ہو گئی ہے. آپ کو یاد ہوگا، آپ لوگوں میں سے جو لوگ بھی اس بات کے عادی ہوں گے، پہلے ٹیلی فون نمبر لوگوں کو یاد رہتے تھے. اب آپ کو کتنے لوگوں کا نمبر یاد ہے؟ میں یہ اگزامپل دینا چاہتی ہوں کہ آپ اسے یاد کرنے کی ضرورت ہی فیل نہیں کرتے، پاس آن کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے صرف نیم جو ہے اس کے ساتھ کسی کے نمبر کو نیم کے ساتھ رکھا ہوا ہے اپنے پاس، تو آپ نیم کے تھرو ہی پہچانتے ہیں، نمبر تو خود ہی ڈائل ہوتا ہے نا، پھر تو آپ کو ضرورت فیل نہیں ہوتی.
تو آپ سوچیں بظاہر ایسا لگ رہا ہے آپ کو بہت انفارمیشن مل رہی ہے، لیکن ساری بغیر فلٹر ہوئے ہی جا رہی ہے. اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اندر آ رہی ہیں جس کے بارے میں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ اندر کیوں آتی ہیں، کیسے آ جاتی ہیں. تو میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ جب سوشل میڈیا دیکھتے ہیں تو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ پورے میسیجز پڑھتے ہیں؟ آپ لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو پورے میسیجز پڑھتا ہو یا گزارتے ہیں؟ ایک دن میں کسی کے پاس آنے والے میسیجز کم زیادہ ہو سکتے ہیں. جنرلی ویسے ہی پوچھ رہی ہوں کہ آپ لوگ میسیجز پڑھتے ہیں یا زیادہ گزارتے ہیں؟ ایسے ہی پاس آن کر دیتے ہیں نا. یہ آپ کا برین کے اوپر پریشر آتا ہے، آپ ہر چیز نہیں پڑھ سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ اس سے ایگری نہیں کرتے کہ ہر چیز پڑھنی چاہیے. تو جب ایگری نہیں کیا تو برین نے ایسے ہی گزار دی. ایسے ہی جب آپ کو بہت ساری باتوں کا پتہ بھی چل جاتا ہے، آپ اس سے ایگری نہیں کرتے تو آپ کا برین اسے یاد رکھنے کی کوئی زحمت گوارا نہیں کرتا. تو یہ ایک پروسیس ہے برین کا. اب آج کے دور میں بظاہر لگتا ہے لوگ بڑے شارپ ہو گئے، لیکن لوگ بڑے ڈل ہو گئے. لوگوں کے پاس زندگی کے خواب نہیں ہیں، لوگوں کے خواب چھن گئے. لوگ کوئی بڑا کام کرنا نہیں چاہتے، لوگ اپنے اسی حال میں مست رہنا چاہتے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیے کہ اوور آل یعنی جس طرح سے پہلے لوگوں زیادہ ویژنری ہوتے تھے، پہلے لوگ اپنی زندگی میں کچھ اچیو کرنا چاہتے تھے. اب اگر کسی کو بھی دیکھیں، ٹھیک ہے ایک ڈگری پروگرام ہے وہ چل رہا ہے کمپلیٹ ہو رہا ہے، جاب ہے ہو رہی ہے اور یوں ہی یا تو اس لیول پہ لوگ چلے جاتے ہیں یا اس لیول پہ ہوتے ہوتے بالکل ہی ڈیکریز ہو کے لائف ختم ہو جاتی ہے. اگر کسی کی ہیلتھ ہے، ہیلتھ کانشیس نہیں ہے، لوگ بظاہر ایسا لگتا ہے اتنے ہیلتھ چینل جوائن کیے ہیں لیکن اس کی انفارمیشن بھی پروسیس نہیں ہو رہی، وہ بھی ایسے ہی گزر جاتی ہے. آپ سارا کچھ دیکھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو انفارمیشن آ گئی اور آپ کی لائف چینج ہو جائے گی. آپ کی لائف چینج نہیں ہوتی. لوگوں کی آئی سیٹ ویک ہو رہی ہے، لوگوں کے نروس جو ہیں وہ زیادہ سٹریس رہنا شروع ہو گئے، لوگوں کا لائف سپین کم ہو گیا، لوگوں کی میموری کم ہو گئی. سب لوگ مطمئن ہے کہ یہ لائف سٹائل بہت اچھا ہے. پھر برین سپر برین کیسے بنے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. آپ لوگوں میں سے کس کا جی چاہتا ہے کہ مجھے پتا چلے کہ سپر برین کیسے بنتا ہے؟ دل چاہتا ہے. آپ دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، آپ کو خود بھی نہیں پتا آپ کیسے کر سکتے ہیں. سب سے بڑی سکل جو ہے نا، جو کرنے والوں کے لیے کریٹیکل مشن ہے، سب سے بڑی سکل ویژوائزیشن ہے، پاورفل سکل ہے ویژوائزیشن. کسی چیز کو ویژوائز کرنا اور کسی چیز کو کیا اپنے آپ کو ویژوائز کرنا. اپنے آپ کو کبھی مستقبل میں ویژوائز کیا ہے؟ آپ نے کبھی جھانک کے دیکھا؟ دیکھیں، پہلی بات میں دوبارہ دہرانا چاہتی ہوں، آپ کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا ہے. اس سسٹم کو کہتا ہے ورٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم. ورٹیکولر ایکٹیویٹنگ سسٹم جو ہے یہ دراصل آپ کا فلٹریشن سسٹم ہے. آپ اس کی ٹرمینالوجی پہ نہ جائیں، سائنٹیفک ٹرمینالوجی ہے، لیکن آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے اندر ایک سسٹم ایسا ہے جو ایکٹیویٹ رہتا ہے، جس میں آپ کو ملنے والی ہر انفارمیشن کو پروسیس کرنا ہوتا ہے. اب چونکہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا برین سپر برین بنے، تو سپر برین کے کچھ پرابلمز ہیں، وہ پرابلم فری ہوتا ہے. اور جو سپر برین بننا چاہتا ہے اس کو اپنے پرابلم سے نکلنا ہے. وہ کیسے نکلے گا؟ اسے پتہ ہی نہیں ہوگا میرے پرابلمز کیا ہیں، پرابلم سے کیسے وہ نجات پا سکتا ہے. میں آپ کو کوئی مشکل فلسفی بتانا ہی نہیں چاہتی، میں نے صرف آپ کو ایک بات بتانی ہے، ایک، جسٹ ون، ناٹ مور دین ون. ایک بات. ایک کام تو آسان ہوتا ہے نا، ایک کام کر سکتے ہیں، صرف ویژوائز کرنا ہے.
اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. آج کی نشست میں صرف ایک کام ہے. آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ ہیں جو خواب دیکھتے ہیں؟ خواب دیکھتے ہیں آپ؟ اچھا الحمدللہ. آپ کس چیز کے خواب دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں بلی کو چیچڑوں کے خواب. تو یہ خواب اچھا ہے اس کے لیے، بہت اچھا ہے بھائی. وہ چیچڑے حاصل کرنا چاہتی ہے. جو چیز آپ اچیو کرنا چاہتے ہو اس کو کوئی اگر ویژولائز کر کے دیکھتا ہے. کبھی کبھی آپ دیکھیں جیسے بچے زیادہ خواب دیکھتے ہیں اور زندگی میں جو کچھ کر گزرنا چاہتے ہیں وہ زیادہ خواب دیکھتے ہیں. کبھی کبھی میرا دل چاہتا ہے، ابھی میں آپ سے ایک ایکسرسائز کرانا چاہتی ہوں، تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں دیکھوں کہ آپ کیسے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہو، لیکن میں دیکھ نہیں سکوں گی. وہ صرف آپ خود دیکھ سکتے ہیں. آپ بتائیں گے تو مجھے پتا چلے گا. ویژولائز آپ نے خود کرنا ہے، وہ آپ کے لیے کوئی اور نہیں کرے گا. اور آپ کے لیے سب سے خوبصورت کام یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو مستقبل میں سکسیسفل دیکھیں. تو ایک ایکسرسائز کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ریڈی ہیں؟ ایکسرسائز یہ ہے کہ آپ آنکھیں بند کر لیں. سب لوگ آنکھیں بند کر لیں، کوئی آنکھیں کھلی نہیں رکھے گا. میں بولوں کہ آپ کے کان کھلے ہیں، سن رہے ہیں آپ لوگ. آپ زندگی میں جو کام کرنا چاہتے ہیں آپ اپنے آپ کو مستقبل میں دیکھیں. آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں؟ کیا ہو جائے؟ ایسا ہو سکتا ہے آپ بہت دولت مند ہو گئے اور آپ بہت سخی ہو چکے ہیں اور آپ سخاوت کر رہے ہیں ہر ایک کے لیے. آپ یتیموں تک بھی پہنچ رہے ہیں، آپ مسکینوں تک بھی پہنچ رہے ہیں، آپ بڑے بڑے پروجیکٹ لگا رہے ہیں، لوگوں کو جابز دے رہے ہیں، اور آپ مستقبل میں آپ کو بڑے بڑے ایوارڈز مل رہے ہیں. دنیا میں بھی آپ کامیاب ہو گئے، حشر کے میدان میں بھی آپ سکسیسفل بن گئے اور آپ جنت جا رہے ہیں. آپ پہلے دنیا میں رہ جائیں، پھر آپ جنت میں جا کے دیکھیں گے. آپ پہلے یہ دیکھیں دنیا میں اپنے آپ کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں. آپ کی آنکھیں کھلی ہیں، آپ کی آنکھیں بند. ویژولائز کریں آپ کہاں دیکھنا چاہتے ہیں مستقبل میں اپنے آپ کو. آپ کا کوئی گول تو ہوگا. آپ اپنے آپ کو دیکھیے. میں بھی تھوڑی دیر کے لیے چاہتی ہوں کہ آپ خود اپنے آپ کو کامیاب دیکھ لیں. یہ پریکٹس جو آج آپ کریں گے، اگر یہ کامیاب ہوئی تو یہ ڈیلی 30 سیکنڈز کے لیے آپ کریں گے. اگر آپ کا گول کلیئر ہوا 30 سیکنڈز کی پریکٹس انشاءاللہ تعالی کریں. جانتے ہیں آپ نے دیکھ لیا اپنے آپ کو، آپ کتنے کامیاب ہیں. آپ نے کیا کام سوچا جو آپ نے کرنا ہے، جو آپ نے سوچا. دیکھیں آپ نے اپنے آپ کو قید کر لیا ایک فیملی میں، ایک گھر میں، ایک مقام پر. آپ نے کوئی چھوٹا سا کام لیا، اس کے لیے آپ کو آنکھیں بند کرنے کی ضرورت نہیں تھی. وہ ویسے ہی کر لیتے، وہ ویسے ہی ہو جانا تھا. آپ اپنے آپ کو کوئی بڑی جگہ لے جا کے سوچیں. جب آپ بڑی جگہ لے جا کے سوچیں گے، آپ بڑا کام کرنا چاہیں گے. ریلی میں آپ سے یہ بہت کلیئرلی کہنا چاہتی ہوں، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ آپ کے ارادوں کو، آپ کے گولز کو ضرور پورا کر دے گا. لیکن آپ اپنا گول سیٹ کر لیں. مستقبل میں جا کے اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ کیا کر رہے ہو. فیوچر میں آفٹر 5 ایئرس آپ کہاں پہ ہیں، اب آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. آفٹر 10 ایئرس، آفٹر 15 ایئرس، آفٹر 20 ایئرس. آپ نے دیکھا اپنے آپ کو. جب آپ اپنے آپ کو کامیاب دیکھیں گے، جب آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ آپ نے وہ چیز اچیو کر لی ہے، وہ چیز آپ کو لائف میں کامیاب کرے گی انشاءاللہ تعالی. آپ نے سوچا؟ جی آنکھیں کھول دیں. اب آپ میرے ساتھ شیئر کریں گے. آپ نے اپنے آپ کو، اور بھول جائیں کوئی اس بارے میں کیا کہے گا. جی کون شیئر کرے گا میرے ساتھ؟
آپ نے اپنے آپ کو کہاں ویژولاइज کیا؟ جی آپ اس بارے میں پریشان نہ ہو. ابھی مجھے آپ کو ایک اور بات بتانی ہے کہ آپ کس خواب کے راستے کی آپ خود کیسے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. ہم رکاوٹیں دور کر لیں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. ایک ایک چیز کو ہٹاتے جائیں گے اور یہ زیادہ بڑی بات نہیں ہے. آج کی نشست پہ آپ ارادہ کریں گے اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ ہوتا جائے گا اور آپ بدل جائیں گے انشاءاللہ. یہ آپ کی لائف ہے نا, آپ کی کامیابی ہے. جی کون شیئر کرے گا؟ آپ نے کہاں دیکھا اپنے آپ کو؟ یس جی. میں نے اپنے آپ کو آج سے 10 سال بعد انشاءاللہ ایک ایسے اسٹوڈیو میں دیکھا جو اینیمیشنز کے اوپر کام کر رہا ہے اور چھوٹے بچوں کی ویلیو ایجوکیشن کے لیے اور اس میں ویلیو ایڈیشن کے لیے کام کر رہا ہے. بہت بڑے بڑے اسٹوڈیوز جیسے ڈزنی لینڈ اور پکسر اینیمیشنز اور اس طرح کی چیزیں ہیں, اس طرح کا ایک اسٹوڈیو جو کہ چھوٹے بچوں سے بالکل چھوٹے لیول کے بچوں کے اندر ویلیو ایڈیشن کے لیے کام کرو, اور وہ بھی اسی طرح سے اتنے لیول کا ہو جتنے لیول کے ڈزنی لینڈز ہیں یا ڈزنی ہے یا. اور اس ایجوکیشن کو نہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے بلکہ ان کی ماؤں تک پہنچانے کے لیے بھی ڈفرینٹ ٹولز تیار کرو اس لیول پر. 10 ایئرس کے بعد آپ اپنے آپ کو یوں دیکھیں کہ لوگوں نے آپ کو ریکگنائز کر لیا کہ آپ نے لائف میں کوئی کام کیا ہے اور آپ کے کام کا دنیا کے بچوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے اور دنیا اسے تسلیم کرنے لگ گئی ہے کہ آپ نے ایک پازیٹو راہ دکھائی ہے. اور دنیا نے جب آپ اپنے آپ کو یہاں دیکھیں گی کہ آپ کو دنیا میں بھی اس کا ریوارڈ مل رہا ہے دنیا میں. حالانکہ ہر مسلمان دنیا کے ریوارڈ کے لیے کام نہیں کرتا, آخرت کے ریوارڈ کے لیے کام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے. لیکن مسلمز نے ایک چیز بہت زیادہ فراموش کی ہے, خواب دیکھنا اور خوابوں کو اچیو ہوتے دیکھنا دنیا میں. یعنی دنیا میں اپنے آپ کو اس جگہ پہ دیکھ کے پھر سٹرگل کرنا. اگر آپ اپنے آپ کو اس جگہ پر نہیں دیکھتے تو آپ کی سٹرگل ختم ہو جاتی ہے, آپ اس کے لیے محنت نہیں کر پاتے, آپ اس کے لیے فوکس نہیں ہو پاتے. تو بڑا اچھا خواب ہے الحمدللہ. کوئی اور بتائے, کسی نے کوئی خواب دیکھا؟ ویژولاइज کریں, اپنی لائف کا رخ بدلیں. آپ کا برین دیکھیں, آپ ایک آرڈنری برین کے طور پر زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو کیڑے مکوڑے بہت ہیں نا دنیا میں, کیڑے مکوڑوں والی زندگی گزارنی ہے تو آپ بھی اسی طرح سے جیسے کروڑوں اربوں لوگ قبروں میں پڑے تو آپ بھی قبر میں پڑے ہوں گے, کل دنیا میں کچھ کیے بغیر چلے جائیں گے. اگر آپ دنیا میں واقعی کوئی قابل ذکر کارنامہ انجام دینا چاہتے ہیں تب آپ کا برین سپر برین بنے گا نا, تب آپ اس کے لیے ایفرٹ کرو گے. تب آپ ایفرٹ کرو گے ہی نہیں کیونکہ آپ کو ضرورت ہی فیل نہیں ہو رہی. کیڑا مکوڑا بننے کے لیے کون سی ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ پھر آپ اپنے برین پہ ورک کیوں کریں گے؟ اسی لیے لوگوں کے اندر ریزسٹنس آتی ہے. چینج ہونے کو نہ کہو, سب کچھ ہو تو رہا ہے. چینج وہ ہوتا ہے جس کی نظر مستقبل پہ ہوتی ہے, فیوچر پہ, جو اپنے آپ کو فیوچر میں دیکھتا ہے. جی بس اب آنکھیں کھول لیں. اب جس کی آنکھیں بند ہوں گی وہ کھڑا ہو جائے گا خود ہی, ٹھیک ہے؟ اب آنکھیں کھول کے رکھنی ہے. ویژولاइزیشن ٹائم ختم ہو گیا, اب آپ کا شیئرنگ ٹائم ہے. جی میرے سے شیئر کریں. جی یس آئیے. میں دیکھتی ہوں کہ میں انشاءاللہ 5 سال بعد کافر لوگوں کو دین کی طرف لا رہی ہوں گی اور میں ان ممالک میں ہوں گی اور میں دعوت ان کو دے رہی ہوں گی, ان کو دین سے جوڑنے کے لیے دلائل سے کام لے رہی ہوں گی انشاءاللہ. یہ میرا خواب ہے. اچھا ٹھیک ہے.
آپ نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ میں کافر ملکوں میں ہوں گی جی اور دعوت دے رہی ہوں گی، تو یعنی یہ کام کوئی 5 سال کے بعد تھوڑی ہوگا، یہ تو فوراً بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں آپ اپنے یعنی یہ دیکھیں کہ اس کے نتیجے میں کیا ہو چکا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اس کے نتیجے میں دنیا میں یہ ہو چکا ہے، یہ آپ کی کامیابی ہے. سکسیس کو دیکھیں اپنی، اب کیا ہوا ہے وہ دیکھیں، تھوڑا سا اور آگے دیکھ لیں، ٹھیک ہے؟ تھوڑا اور آگے دیکھیں گے تو آپ اس اعتبار سے ایفرٹ کر سکیں گے انشاءاللہ. آپ کا خواب اچھا ہے، کوئی اور بتائیں ویژن. آپ اس بات کو ضرور دیکھتے جائیں کہ کون کتنے لیول تک جانا چاہتا ہے اور آپ کتنے لیول تک جانا چاہتے ہیں. یس میں قرآن پاک کو بہت اچھی آواز میں پڑھنا اور سیکھنا چاہتی ہوں، تلاوت اچھا. کو. اب یہ ہے آپ کی خواہش. میں نے آپ کو کہا کہ آپ مستقبل میں دیکھیں کہ آپ نے اچھی آواز میں پڑھنا سیکھ لیا، اب وہ کیا دنیا میں ہو گیا اس کی وجہ سے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ دنیا میں نمبر 1 پہ ہیں آپ. اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ دنیا میں آپ کو تسلیم کر لیا گیا کہ آپ نمبر 1 پہ آ چکی ہیں اور لوگ بہت دور دور سے آپ سے سیکھنے کے لیے آنا چاہتے ہیں، تو آپ اس کے لیے اور طرح سے محنت کریں گے نا. اگر آپ کہیں گے کہ میں یہ کرنا چاہتی ہوں تو وہ چاہت ہی رہ جائے گی. آپ اپنے آپ کو ویژولائز کریں کہ آپ کہاں تک جانا چاہتی ہیں. جی آپ بتائیے بیٹا. میں قوی مومن بننا چاہتی ہوں تاکہ میری ہیلتھ اچھی ہو اور میرا ایمان بہت مضبوط ہو، اور میں اپنے بچوں کو بھی آپ مستقبل میں بتائیں کہ آپ کہاں چلیں. میں اپنے بچوں کو بہترین امتی بنا سکوں. اچھا، بچوں کی بہترین تربیت کر سکوں. اچھا ٹھیک ہے، فیملی اورینٹڈ. بس اس کے بعد کچھ نہیں کرنا. سپر برین نہیں، یہ سپر برین نہیں ہے، یہ میرا ابھی تک کا گول ہے. ٹھیک ہے. اصل میں نا گول کی بات ہم نہیں کر رہے. آپ اپنے آپ کو فیوچر میں ویژولائز کر رہے ہیں کہ آپ نے کہاں جانا ہے. آپ دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو روٹین میں ہو رہی ہیں، وہ کرنا ہی ہے، یہ کام ہوتے چلے جائیں گے. اگرچہ اپنے بچوں کو سکھانا بھی کوئی چھوٹا مشن نہیں ہے، لیکن آپ نے اگر اپنے بچوں کو سکھانے کے لیے کیا تو آپ کو ظاہر ہے کوئی مدر یونیورسٹی جوائن کرنی چاہیے. اس کے لیے یعنی راستہ ڈھونڈیں گے نا، اور آپ اس کے لیے پھر اس کا ایک ایک آسپیکٹ اس کو اسٹڈی کریں گے، تب جا کے کہیں ایسا ہوگا کہ آپ اپنے گول کو اچیو کر سکیں. جی میرے 2 گولز ہیں. ایک کہ میں بیکر بننا چاہتی ہوں. بیکر؟ تو بیکر میں دیکھیں نا کہ آپ دنیا میں کوئی سب سے بہترین بیکری، بہت بڑا سا کوئی بیکر. اچھا بیکر بننا چاہتی ہیں، اور ٹھیک ہے. کوئی دیکھیں دنیا میں اگر کوئی ایک فرد ایک کام کرنا چاہتا ہے تو اس پہ کسی کو ہنسنا نہیں چاہیے، اس لیے کہ یہ ان کے اندر سے اٹھنے والی بات ہے کہ ایک فرد نے یہ کام کرنا ہے. تو آپ کو بریڈ نہیں چاہیے بھائی، آپ کو بیکری آئٹمس چاہیے نا کھانے پینے کے لیے، تو کوئی کرے گا تو آپ کو ملے گا نا. جی تو یہ ان کا خواب ہے، اس خواب پہ ہم تنقید نہیں کرنا چاہتے، جو بھی کوئی خواب دیکھنا چاہے. جی اب دیکھیں ہماری ایکسپیکٹیشنز کسی سے ہوں کہ وہ یہ فلاں کام کرے، اس کے دل میں تو کوئی اور بات ہے، اس نے نان بھائی بننا ہے. اب جو نان بھائی بننا چاہتا ہے اس سے ہم چاہیں کہ وہ کوئی دنیا میں بڑا ہنگامہ انقلاب برپا کر دے، تو ظاہر ہے کہ وہ انقلاب برپا نہیں کر سکتا. تو ہر ایک کا اپنا بنا تو ہے نا، اس کے جب تک اندر کی بات نہیں بدلے گی، جب تک اس کی ویژولائزیشن چینج نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. تو آج یہ ڈیسیژن ہو جائے گا کہ آپ لوگوں میں سے کون دنیا میں کچھ کرنا چاہتے ہیں اور کون ہے جو کیڑے مکوڑوں کی طرح جینا چاہتے ہیں. تو کتنے لوگ ہیں جو کیڑے مکوڑوں کی طرح جینا چاہتے ہیں؟ اب یہ ماننے کے لیے تو کوئی تیار نہیں، حالانکہ یہ زندگی تو کیڑے مکوڑوں کی زندگی ہے نا، کہ انسان نے کچھ سوچا ہی نہ ہو میں نے کیا کرنا ہے. چلو تم ادھر کو جدھر کی ہوا ہو، جدھر بھی ہوا اڑائے لے جائے. یہ تو جیسے درختوں کے سوکھے پتے ہوتے ہیں، تو انہوں نے خود تھوڑی سوچنا ہے، ان کو تو ہوا اڑا کے لے جائے گی، یا ان کو کوئی اور اکٹھا کر دے گا، آگ لگا دے گا، یا انہیں کوئی زمین میں کھاد بنانے کے لیے اسے زمین کے اندر گھسا دے گا. یہی کام ہوگا نا. تو جو ایسے جینا چاہتے ہیں ظاہر زمانے میں وہ کچھ کرنے کے قابل نہیں ہوتے. کچھ کرنے کے لیے جئیں، اپنی زندگی سے صرف خود نفع اٹھانے کے لیے نہ جئیں، اپنی زندگی سے دنیا کو نفع پہنچانے کے لیے جئیں.
اللہ تعالیٰ کو کبھی مومن پسند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مومن وہ پسند ہے جو نفع مند، جو دوسروں کو نفع پہنچاتا ہو. تو یہ نفع بخیلی کے تحت اتنا لمیٹڈ نہ کر لیں کہ صرف اپنے گھر تک، اپنے بچوں تک، تھوڑا سا خواب بڑا کر لیں. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا، یا اس کو بھی دیکھنا تو پھر اپنے بچوں کے حوالے سے دیکھیں کہ آپ اپنے بچے کو کہاں تک لے جائیں. اس چیز کو دیکھیں گے تو یہ ایک بڑا خواب ہو جائے گا انشاءاللہ. جی کوئی اور؟ میں اپنے آپ کو نا دیہاتی علاقوں میں بالکل دیکھتی ہوں، جو بالکل چھوٹے سے ہوتے ہیں اور بالکل جہالت والے گھر ہوتے ہیں. میں ان میں جا کے انہیں پیار سے سمجھا کے اور چھوٹی چھوٹی باتیں، ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اس کو کے دیکھ نتیجے کے میں کیا ہوا ہے دیہاتوں میں، یہ والی بات آپ نے سوچنی ہے. میں قرآن کی تعلیم دینا چاہتی جی ہوں. قرآن کی تعلیم دینا چاہتی ہوں. دیکھیں، آپ کی یہ چاہت ہے. آپ یہ دیکھیں جو میں نے آپ سے کہا کہ آپ ویژوائز کریں کہ آپ نے پڑھایا دیہاتوں میں جا کے، اس کے نتیجے میں دیہاتوں میں کیا تبدیلی آ گئی، وہ تبدیلی آج آپ ویژوائز کریں کہ اب سارے لوگ جو ہیں وہ کس طرح سے ان کی سوچ پازیٹیو ہو چکی ہے. لوگوں کے اندر آنے والی چینج کو جو ہے وہ آپ سوچیں، اس کو جو ہے وہ اس کے اوپر فوکس کریں. وہ چیز آپ کو چلائے گی. چھوٹی چیز آپ کو نہیں چلائے گی کہ آپ کہیں گے میری چاہت، اس کے بعد آپ بھول گئے کہ چاہت کیا تھی. آپ کے اندر جو چیز آگ لگاتی ہے نا، جو آپ کو چین نہیں لینے دیتی، اپنے آپ کو مستقبل میں دیکھنا، اور مستقبل میں اپنے کام کو دیکھنا ہے کہ میں نے کون سا ایسا کام کیا ہے جس کا نفع کثیر ہے اور جس کی وجہ سے مجھے پوری دنیا سے اپریسیشن مل رہی ہے، اگرچہ میں نے صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کام کیا اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے جو کچھ کیا، اس کے نتیجے میں جنت تو ملے گی انشاءاللہ، لیکن دنیا میں اس کے نتیجے میں یہ چینج آ گئی.
صلی علی سیدنا صلی اللہ علیہ وسلم. جہاں میں ان سا چہرہ ہے نہ ہے خندہ جبھی کوئی، ابھی تک جن سکینہ عورتیں ان سا ہنسی کوئی نہیں. رکھی ہے قدرت نے میرے آقا کمی تجھ میں، جو چاہا آپ نے مولا وہی رکھا سبھی تجھ میں. محبت کے لیے دل کے بند دروازے کھولنے پڑتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا بھی ہے کہ ہم دل کے بند دروازے کھولیں اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری دنیا سے بڑھ کر ٹوٹ کر محبت کریں. نارملی ایسا ہوتا ہے کہ محبت میں ظاہری اعتبار سے کچھ محرکات اور اسباب ہوتے ہیں جن کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے، جیسے ظاہری حسن و جمال ہے، یا کسی کا اخلاق ہے، یا کسی کا علمی یا فنی کمال ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان سارے اعتبار سے بے عیب ہے، محمود ذات ہے. امام نووی کہتے ہیں محبت کی اصل محبت کرنے والے کا اس چیز کی طرف میلان ہے جو اس کے دل کو اچھی لگے. پھر یہ میلان کبھی تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ انسان اس چیز سے لذت حاصل کرتا ہے، اسے اچھا سمجھتا ہے، جیسے انسان کی شکل و صورت کا حسن ہے، سریلی آواز ہے، کھانا لذیذ ہے. کبھی دلی میلان بھی ہوتا ہے کہ انسان کسی چیز میں پائے جانے والی خوبیوں کی وجہ سے عقلی طور پر لذت حاصل کرتا ہے، جیسے علماء، صالحین اور اہل کمال کی محبت ہے. کبھی کسی انسان کا میلان کسی چیز یا انسان کی طرف اس لیے ہوتا ہے کہ اس نے اس پر کوئی احسان کیا یا اس کی کوئی تکلیف دور کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں یہ ساری باتیں موجود ہیں. ظاہری جمال بھی، باطنی کمالات بھی، ہر قسم کے فضائل آپ کی ذات میں جمع کر دیے گئے. تمام مسلمانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ آپ نے انہیں صراط مستقیم پر چلایا، جنت کی ابدی نعمتوں کا مستحق ٹھہرایا، جہنم کی آگ سے دور کر دیا. رسول اللہ سے محبت کے لیے شمائل نبوی پر جو کتابیں ہیں ان کو ضرور سٹڈی کریں، اس کی وجہ سے آپ کو محبت کرنے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. عہد نبوی کی بے شمار مثالیں ہمیں ملتی ہیں، کیسے لوگ آپ کے ظاہری حسن سے متاثر ہوئے، کیسے حسن سیرت سے متاثر ہوئے، آپ کا حسن اخلاق. تو آپ کے بارے میں رب العزت نے فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ اخلاق کے عظیم مرتبے پر فائز ہیں. کیسے آپ کے عفو درگزر، ہمدردی، خیرخواہی، انصاف پسندی، آپ کے ایثار اور آپ کی دیگر خصوصیات کی وجہ سے آپ کے جانی دشمن آپ کے جگری دوست بن گئے، جیسے سیدنا عمر فاروق، جیسے اکرمہ بن ابی جہل، سمامہ بن اسال، ابو سفیان، سلمان فارسی، زید بن حارثہ. کیسے رسول اللہ کے گرویدہ بن گئے تھے. پھر دنیا کی کوئی حرص، کوئی لالچ، کوئی طمع، کوئی خوف، کوئی ڈر، کوئی رشتہ، کوئی تعلق ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھڑا نہیں سکا. یا اللہ ہمیں بھی ایسی محبت نصیب فرما دے. آمین ثم آمین. کیسے نہ ان سے محبت کریں، ہمارے آباء و اجداد کی، ہماری نسلوں کی خیرخواہی کی. ان کی ہمدردی بے غرض تھی، ان کا تعلق بے لوث تھا. اس تعلق کا تقاضا ہے کہ ان کے احسانات کی وجہ سے، ان کی ذات سے ساری کائنات سے بڑھ کر محبت کی جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق مومنوں کے ساتھ تھا اس کی وضاحت رب العزت نے یوں فرمائی ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات
اہل ایمان کے لیے ان کی اپنی ذاتوں پر بھی مقدم ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے لیے ان کے ماں باپ سے بھی بڑھ کر رحیم اور شفیق تھے، ان کی اپنی ذات سے بھی بڑھ کر خیرخواہ تھے۔ ماں باپ بیوی بچے نقصان پہنچا سکتے ہیں، خود غرضی برت سکتے ہیں، گمراہ کر سکتے ہیں، غلطیوں کا ارتکاب کر سکتے ہیں، کروا بھی سکتے ہیں، جہنم میں دھکیل سکتے ہیں، مگر اللہ کے رسول صرف وہی بات کرنے والے ہیں جس میں ہماری حقیقی کامیابی ہو۔ اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمانوں پر حق ہے کہ وہ آپ کو اپنے ماں باپ، اپنی اولاد، اپنی جان سے بڑھ کر عزیز رکھیں، دنیا کی ہر چیز سے زیادہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھیں، اپنی رائے پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کو، اپنے فیصلے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو مقدم رکھیں، آپ کے ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کر دیں۔ اس گہرے تعلق کی وضاحت خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ میری اور میری امت کی حالت اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی ہو، پھر مختلف پتنگے اس میں گرنے کے لیے دوڑے چلے آ رہے ہوں۔ اسی طرح میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور تم ہو کہ ہلاکت اور کفر کی آگ میں گرے ہی جا رہے ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ جو محبت، جو خیرخواہی، جو غمخواری، جو ہمدردی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری انسانیت اور اپنی امت سے رہی ہے، جو اس وقت بھی جاری ہے، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی ہی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي سلام آمینہ کے لال محبوب سبحانی، سلام فخر موجودات، فخر نو انسانی، تیری صورت تیری سیرت، تیرا نقشہ تیرا جلوہ، تبسم گفتگو بندھا نوازی خلقت شانی، مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير خلق كلهم۔ قرآن حکیم کی ایک مثال مجھے ہمیشہ دہشت میں مبتلا کرتی ہے۔ ایک عورت کی مثال ہے جو سوت کاٹتی ہے، پھر خود اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ مشقتوں کے ساتھ کوئی کام کرتے ہیں، پھر اس کام کو خود ہی خراب کر لیتے ہیں۔ کیا نیک اعمال بھی خراب ہو جاتے ہیں؟ کیا نیکیاں بھی ضائع ہو جاتی ہیں؟ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اعمال کی قبولیت کا معیار یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشی کے لیے کیا گیا ہو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں کیا گیا ہو۔ قرآن مجید آپ کی سنت کو ہی عمل کی قبولیت کا معیار قرار دیتا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھیں تو آپ کی سنت کو ماننا فرض ہے، کیونکہ ایمان کی علامت ہے، اور ایمان کے بغیر اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل قابل قبول نہیں۔ اور اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ رسول اللہ کی سنت کو اپنانا ضروری ہے، کیونکہ سنت کی اطاعت کیے بغیر اللہ تعالیٰ اعمال قبول نہیں فرماتے۔ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَکُمْ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی بات کو مانو اور اللہ کے رسول کی بات کو مانو اور اپنے اعمال ضائع مت کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، ہم صحابہ کی جماعت اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے سمجھتے تھے جیسے چاہے عمل کر لو
اللہ تعالیٰ قبول فرما لے گا، جیسے ہمارے دور کے لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن اس آیت کے نازل ہونے کے بعد پتہ چلا کہ اللہ کے ہاں اپنی مرضی سے کیے ہوئے اعمال قبول نہیں ہوتے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے رسول اللہ کو فالو کرنا، آپ کی اتباع کرنا شرط ہے۔ عمل قبولی تب ہوں گے جب رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہوں گے، ورنہ قبول نہیں ہوں گے۔ اس پر صحابہ کرام کے بے شمار واقعات دلالت کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص نے قربانی عید کی نماز پڑھنے سے پہلے کی۔ آپ نے فرمایا من ذبح قبل الصلاۃ فلیذبح مکانہا اخری، جس نے نماز پڑھنے سے پہلے ذبح کیا تو اس کی جگہ دوسرا جانور ذبح کرے، یعنی اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ کوئی شخص ایسا ہے جو سال بھر روزے رکھتا ہے، آپ نے فرمایا لا صام ولا افطر، نہ اس نے روزہ رکھا نہ ہی چھوڑا، یعنی بھوک اور پیاس کی مشقت تو برداشت کی لیکن روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ہے، بلکہ اس عمل کو نہ چھوڑنے کا گناہ ہے۔ تو نیکی کی قبولیت کا معیار آپ کی اتباع ہے، ہماری خواہشات نہیں ہیں۔ اور دوسرے پہلو سے دیکھیں تو رب العزت نے فرمایا وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، اگر آپ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے لگو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال میں سے کچھ بھی ضائع نہیں کرے گا، یعنی اطاعت کر لو، اتباع کر لو، ورنہ سب کچھ ضائع ہو جائے گا۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نصیب فرما دے، ہمیں ان کے فالوورز میں سے سچے اتباع کرنے والوں میں شامل فرما لے، آمین ثم آمین۔ Muhammad is my guide, Muhammad is my teacher, Muhammad my beloved Rasulullah. Muhammad is my friend, Muhammad is my hero, Muhammad is my leader, the servant of Allah. Muhammad the kind, Muhammad the compassionate, Muhammad always smiled, beloved of Allah. وہ بھی کیا لوگ تھے جنہوں نے اپنی حیات میں اپنی آنکھوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، جو آپ کے ساتھ چلے پھرے، جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی کا وقت گزارا، جو آپ کی مجلسوں میں بیٹھے، جنہوں نے آپ کے ساتھ سفر کیا، جنہیں آپ نے نام لے کر پکارا، جنہیں آپ نے پکارا تو وہ لبیک کہہ کر حاضر ہوئے، جنہوں نے آپ کے حکم پر سر تسلیم خم کیا، وہ خوش نصیب لوگ جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے۔ انہوں نے اپنی حیات میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی، آپ کی اتباع کی، آپ کی عزت و توقیر کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا ساتھ دیا، اور ان کی زندگیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ڈھل گئیں۔ آج ہمیں بھی ضرورت ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس عظیم ہستی کی زندگی کے مطابق ڈھالیں، تاکہ ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں۔ یہی ہم سے رب العزت کا مطالبہ ہے۔ رب العزت نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ اور آج ہم یہ دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اپنے گھر میں آرام کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں ایک سے زیادہ بیویاں تھیں، آپ سب کے درمیان عدل کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سے ایک گھر جسے حجرہ عائشہ کہتے ہیں، پانی کا ایک مشکیزہ دیوار کے کھونٹے کے ساتھ لٹکتا رہتا تھا۔ ایک جانب ذرا اونچی سی جگہ تھی جس پر پانی کا پیالہ دھرا رہتا تھا۔ وہ لکڑی کا موٹا سا پیالہ تھا جس کے گرد لوہے کی پتری لگی ہوئی تھی،
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے پتوں سے بنی ہوئی چارپائی پر آرام فرماتے تھے، اور آپ کی چارپائی کے پاس ہی آپ کے دوہرے تسمے والے خوبصورت جوتے کرینے سے رکھے ہوئے ہوتے تھے۔ آپ کا بستر ایک موٹی چادر کو دوہرا کر کے لگایا جاتا تھا۔ ایک روز اس چادر کی 4 تہیں لگا کر بستر کو جب موزوں کر دیا گیا تو صبح آپ نے اس سے منع فرما دیا کہ سحر کے وقت اٹھنے میں یہ آرام دہ بستر رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ایک انصاری صحابیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر دیکھا تو ایک اچھا نرم بستر تیار کیا جس میں اون بھری ہوئی تھی، تیار کر کے آپ کے یہاں بھجوایا تو آپ نے وہ واپس کروا دیا اور فرمایا، میں جب سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہوں تو ایسے نرم بستر میرے راستے کی رکاوٹ بن جاتے ہیں، اس لیے میں انہیں پسند نہیں کرتا۔ واللہ اگر میں چاہوں تو اللہ تعالیٰ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو چلا دے، میں جہاں جاؤں وہ میرے ساتھ ساتھ چلیں، مگر میں ایسا نہیں چاہتا۔ صحابہ کرام نے جب آپ سے نرم بستر قبول کرنے کی فرمائش کی تو آپ نے فرمایا، مجھے دنیاوی راحت اور آرام سے کیا کام، میری مثال تو اس راہ چلتے مسافر کی سی ہے جو کچھ دیر کے لیے کسی درخت کے نیچے آرام کرنے کے لیے ٹھہر گیا ہو۔ سیدہ عائشہ کے حجرے میں ایک لکڑی کی ڈبیا تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عطر دان کہلاتی تھی۔ ایک طرف آپ کا سفید رنگ کا عمامہ ادب سے رکھا جاتا تھا جس میں ٹوپی بھی سجی ہوئی ہوتی تھی، اور دوسری طرف آپ کے کپڑے شائستگی کے ساتھ رکھے جاتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق دائیں کروٹ پر سوتے تھے۔ آپ کے بدن اور پیشانی پر پسینے کی بوندیں موتیوں کی مانند روشن ہو جاتی تھیں۔ سارا گھر آپ کے پسینے کی پاکیزہ مہک سے معطر ہوتا تھا۔ یہ حقیقت ہے کہ آپ کے جسم کی خوشبو بہت اعلیٰ ہوا کرتی تھی، اس کے باوجود بھی آپ خوشبو استعمال کیا کرتے تھے۔ جس گلی سے گزر جاتے صحابہ آپ کی خوشبو سے ہی آپ کو پہچان لیتے تھے۔ بعض اوقات مصافحہ کرنے والے کے ہاتھ سے یا جس کے سر پر آپ ہاتھ پھیرتے اس کے سر سے بھی خوشبو آنے لگتی تھی۔ آپ کے خاص خادم سیدنا انس وفور محبت میں کہتے کہ میں نے آپ کے پسینے سے بڑھ کر دنیا کی کوئی خوشبو نہیں دیکھی۔ آپ کا گھر، آپ کا بستر اور آپ کے کمرے کی تمام اشیاء آپ کے مشن کے عین مطابق تھیں۔ یا اللہ تو ہمیں بھی ایسا طرز زندگی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ انسانی زندگی میں محبت کا کردار کتنا اہم ہے۔ یہ محبت ہے جو ہمیں چلاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اسی لیے تو واجب ہے کہ اس محبت کی وجہ سے ایمان کے تقاضے پورے کرنے ممکن ہو جاتے ہیں، احکامات پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ جان دینے میں بھی لذت محسوس ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی حلاوت اور مٹھاس پانے کے لیے جن صفات کو ایک مومن کے لیے ضروری قرار دیا ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بندے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ اور امام نووی کی بات کتنی خوبصورت ہے، محبت کا کتنا بڑا نفع ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ انسان کو اطاعت یعنی نیکیاں اور عبادات بجا لانے اور اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کی خاطر تکالیف اٹھانے میں لذت محسوس ہو، اور اس چیز کو دنیا کے مال و متاع پر ترجیح دے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے بندے کی محبت یہ ہے کہ اس کی اطاعت کرے اور اس کی مخالفت چھوڑ دے۔ اسی طرح رسول اللہ کے ساتھ محبت کے بھی یہی معنی ہے
کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں اور آپ کی مخالفت چھوڑ دیں۔ اس کے برعکس جس کے دل میں محبت کا جذبہ نہیں ہوتا، اس کے لیے روزمرہ کی زندگی میں بھی فرائض کی ادائیگی، ایمانی مطالبات کی تعمیل بہت کٹھن ہو جاتی ہے۔ بس زیادہ سے زیادہ ان کی حیثیت قانونی سی ہو جاتی ہے۔ قرآن مجید نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تعلق پیدا کرنا چاہتا ہے وہ عزت کا، محبت کا، جذباتی تعلق ہے، جیسا کہ رب العزت نے فرمایا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، آپ کی مدد کرو اور تعظیم کرو۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر اس چیز کا حکم دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و حرمت کی حفاظت ہوتی ہو، اور اس سے منع کر دیا جس میں آپ کی بے ادبی ہوتی ہو یا شبہ بھی پڑتا ہو یا جس سے آپ کی شان گھٹتی ہو۔ اور کتنی خوبصورت بات ہے جو کسی نے کہی، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرما دے، آپ کی عزت اور آپ کی توقیر کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اے نبی پیارے نبی، سنت تیری دنیا دی، تو ہی شفاعت کی اما، اے رحمت للعالمین۔ نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر وحشت کی زد میں ہے، بچا یا رب ہمیں ہم کفر کی ظلمت کی زد میں ہے، نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر وحشت کی زد میں ہے، بچا یا رب ہمیں ہم کفر کی ظلمت کی زد میں۔ ہم جب سو کر اٹھتے ہیں تو واش روم جانے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سوئے سوئے واش روم میں چلے جاتے ہیں۔ یہ غفلت ہے۔ غفلت کو دور کرنے والی سنت سے محبت کیجیے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سو کر اٹھتے تھے، آپ بیت الخلاء میں کیسے داخل ہوتے تھے، کیسے اس سے نکلتے تھے؟ پہلی سنت ہے، داخل ہوتے وقت پہلے بایاں اور پھر دایاں پاؤں اندر رکھیے، اور نکلتے وقت پہلے دایاں پھر بایاں پاؤں باہر نکالیے۔ اس کی پریکٹس کرنی پڑے گی کیونکہ انسان بھول جاتا ہے۔ سنت سے محبت کریں گے پھر نہیں بھولیں گے انشاءاللہ۔ دوسری سنت ہے داخل ہوتے وقت دعا کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، یا اللہ میں مذکر شیطانوں اور مؤنث شیطانوں سے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم واش روم میں شیطانوں کے شر سے، جنات کے شر سے اس لیے پناہ مانگتے تھے کہ وہ ان کا ٹھہرنے کا مقام ہے۔ شیاطین جنات بیت الخلاء میں رہتے ہیں۔ اور تیسری سنت سے محبت کے لیے نکلنے کی دعا کر لیں، غفرانک، یا اللہ میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں۔ یہ 4 سنتیں ہیں، داخل ہوتے وقت کی سنت، دعا، نکلنے کی دعا اور نکلنے کی سنت، 4 سنتیں ہیں۔ دوسرا پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ سنتیں کتنا بڑا حصار ہیں، انسان کی ان اعمال کی وجہ سے کتنی بڑی حفاظت ہوتی ہے، وہ کتنی بڑی پناہ میں آ جاتا ہے۔ شیاطین تو انسان کا انتظار کرتے ہیں اور سوئے ہوئے انسان کے برین کو کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لوگ کتنی ہی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں جن کے بارے میں انہیں پتہ نہیں چلتا۔ واش روم کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں بیٹھ کے کتابیں پڑھی جائیں، ناولز پڑھے جائیں، یا جہاں کتابیں سجائی جائیں، یا جہاں پہ اپنے دیگر اعمال کو جاری رکھا جائے۔ واش روم میں انسان یا دیگر اشیاء نیگیٹیولی چارج ہو جاتی ہیں، اس لیے
اللہ کی پناہ میں آ جائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اختیار کر لیں، سنت سے محبت کیجئے، زندگی سے محبت کیجئے، کامیابی سے محبت کیجئے۔ نہ ابو بکر سا میں رفیق سفر ہوں، نہ عثمان و حیدر ہوں، نہ میں عمر ہوں، میں ان سب کے قدموں کے ذروں کا ذرہ، مگر اے نبی آپ کا میں ہوں شیدا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کا ایک خوبصورت انداز آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں۔ دیکھیے، ایک وہ محبت ہوتی ہے جو انسان کو خون کے رشتے کی وجہ سے ہوتی ہے، ایک وہ محبت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکاح کی وجہ سے دلوں میں پیدا ہوتی ہے، اور وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ہو، یہ شعوری محبت ہے۔ اس محبت کے لیے انسان کو شعوری فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسے محبت کی، ہر ایک چیز سے بڑھ کر، دنیا کے انسانوں سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، مال سے بڑھ کر، حتیٰ کہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ سیدنا عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، آپ نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے عرض کی، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا من نفسی، یقیناً آپ مجھے میری جان کے سوا ہر چیز سے زیادہ پیارے ہیں، اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، نہیں، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تیرا ایمان کامل نہیں ہوگا یہاں تک کہ میں تجھے تیری جان سے بھی زیادہ پیارا نہ ہو جاؤں۔ اس پر سیدنا عمر نے فرمایا، فَإِنَّهُ الْآنَ وَاللَّهِ لَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن نَفْسِي، اللہ کی قسم بلا شبہ اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ پیارے ہیں۔ آپ نے فرمایا، الآن یا عمر، اے عمر اب بات بنی ہے۔ تو یوں سیدنا عمر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان سے بڑھ کر محبت کرنا سیکھی۔ سیدنا عمر کا مائنڈ سیٹ یہ تھا کہ اپنی جان سے بڑھ کر کوئی اور عزیز نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے شعوری طور پر فیصلہ کیا، ارادہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، اپنی جان سے بھی بڑھ کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت واجب ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کے سوا ہر چیز کی محبت پر مقدم ہے۔ اگر کسی کے دل میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ کسی بھی اور چیز کی محبت ہو تو انسان اللہ تعالیٰ کے غضب کا مستحق بن جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کی لپیٹ میں آ جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ تعالیٰ سے محبت کی دلیل ہے۔ یقیناً رسول اللہ کو ہماری محبت کی ضرورت نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر کی محبت کی بھی ضرورت نہیں تھی، یہ تو ایمان کا تقاضا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنا نصیب فرما دے، اور اس کا حق ادا کرنے والوں میں
شامل فرما دے. آمین ثم آمین. قرآن ہے جہاں محبتیں ہیں وہاں محبت ہے رحمان کی. رحمان اور انسان، رحمان اور قرآن. رحمت میں روانی، روانی میں قرآن، قرآن اور انسان. قرآن میں حرف، حرفوں میں کہانی، کہانی میں انسان، انسان اور قرآن. اللہ تعالیٰ نے تاریخ کے ہر دور میں انسانوں کے لیے اپنے خاص بندوں کے ذریعے حقیقت کا علم دینے کا انتظام کیا ہے. پھر یوں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے 7ویں صدی عیسوی میں زمین پر بسنے والوں کے لیے آخری بار حقیقت کا علم دینے کا ارادہ کر لیا، اور وہ بھی یوں کہ اس علم کی بنیاد پر ایک معاشرے کو تعمیر کیا جائے تاکہ وہ قیامت تک کے لیے تمام نسل انسانی کے لیے نمونے کا کام دے سکے. اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب میں مبعوث فرمایا اور آپ کو اس خدمت کو انجام دینے کے لیے لگا دیا کہ آپ عرب میں اس پیغام کی اشاعت کریں. پھر جو لوگ اس پیغام سے اثر قبول کریں ان کی ذمہ داری ٹھہرائی کہ وہ اس پیغام کو ساری دنیا تک پہنچائیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد صحابہ کرام نے، تابعین کرام نے اور ان کے بعد والوں نے اس خدمت کو جاری رکھا. اب یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم قرآن پہنچا دیں گھر گھر تک، دنیا بھر تک. اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. رب العزت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، اس کے ذریعے سے بتایا کن چیزوں کی تبلیغ کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے تعلیم و تربیت کے قاعدے بتائے، ہدایات اور احکامات دیے. یہی احکامات اور ہدایات اللہ تعالیٰ کے منشا کے مطابق ایک خاص ترتیب سے جمع کر دیے گئے. اسی مجموعے کا نام قرآن ہے. وہ پیغام جو آخری نبی کے ذریعے سے عرب میں پہنچایا گیا، قرآن اس کا معتبر ترین ریکارڈ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایات کا مجموعہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا مستقل فرمان ہے جو تاریخ کے سانچے میں ڈھال کر ہمیں دیا گیا ہے. اب ہر دور کے انسانوں کے لیے ان کی سعادت اور بدبختی کا فیصلہ اسی کتاب کے مطابق ہونے والا ہے. حقیقت یہ ہے کہ زندگی کے الجھے ہوئے مسائل میں صحیح نتیجے تک پہنچنے کے لیے وحی الہی کی ضرورت ہے. جو قرآن کی روشنی پائے گا اپنی زندگی کی کشتی پار اتار لے گا، اور جو محروم ہوگا وہ زندگی کے مسائل میں الجھ کر رہ جائے گا، کسی نتیجے تک نہیں پہنچ پائے گا. قرآن اور قیام، قیام ہے قرآن سے، قرآن اور زندگی، زندگی ہے رت جگے، رت جگے میں قرآن، قرآن اور مزہ، مزہ زندگی کا،
زندگی رحمان کی رحمان کا دیا رت جگہ اور قرآن قرآن اور رمضان رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اس کائنات میں طاقت کا قوت کا اصل خزانہ کہاں ہے۔ قرآن ہمارے ہاتھ میں مضبوط رسی کا سرا دیتا ہے جس کو کبھی ٹوٹنا نہیں ہے، جس کے سوا اس دنیا میں کوئی سہارا نہیں ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس کائنات میں حقیقی سہارا صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی ذات کی وجہ سے زندگی کی حرارت حاصل ہوتی ہے، اسی کے ذریعے دلوں کو سکون ملتا ہے، اسی کا تعلق سب سے مضبوط رسی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہمارا دستگیر ہے، وہی ہمارا مددگار ہے، اسی کے ہاتھ میں ساری قوت ہے، اسی کے ہاتھ میں عزت ہے، اور عزت اس انسان کے لیے، اس قوم کے لیے ہے جو اللہ تعالیٰ کا سہارا پکڑ لے، اور جو اس کو چھوڑ دے اس کے لیے ذلت کے سوا کچھ اور نہیں ہے۔ جس کو یہ علم مل گیا اسے سب کچھ مل گیا، اور جو قرآن کے علم سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا۔ ہر انسان فطرتاً ایک سہارا چاہتا ہے جس پر وہ مشکل حالات میں اعتماد کر سکے۔ اسے ایسی ہستی کی ضرورت ہے جس کے سامنے وہ اپنا سر جھکا دے، جب تکلیف ہو تو اس کے سامنے ہاتھ اٹھا دے، جب خوشی ہو تو اس کے سامنے سجدہ شکر بجا لائے۔ کوئی کتنا ہی عظیم ہو، بڑی سے بڑی شخصیت اس کمی سے خالی نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ خلا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ذریعے پر کیا جائے یہی توحید ہے، اور اگر کسی اور میں ڈھونڈا جائے تو یہی شرک ہے۔ ہم ان سائنسدانوں کو تو بڑی اہمیت دیتے ہیں جنہوں نے بجلی کو ایجاد کیا، جس کی وجہ سے انسان کو ترقی کے مواقع ملے، مگر قرآن جس حقیقت کو کھولتا ہے اس کی عظمت کا اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا۔ قرآن مشینوں کا علم نہیں ہے، اس انسان کا علم ہے جس کے لیے ساری مشینیں بنی ہیں۔ قرآن حکیم کے ذریعے انسان اپنی زندگی کو کامیاب بنانے کے راز معلوم کرتا ہے۔ قرآن حکیم کے ذریعے ہم انسان کو سمجھتے ہیں۔ یہ قرآن ہے جو ہمیں بتاتا ہے قومیں کیسے بنتی ہیں اور قومیں کیسے بگڑ جاتی ہیں۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے قومیں کیسے زوال پذیر ہوتی ہیں اور کیسے صفحہ ہستی سے مٹا دی جاتی ہیں۔ قرآن اور قیام ہے قرآن سے، قرآن اور زندگی زندگی ہے رت جگہ میں قرآن قرآن اور مزہ زندگی کا زندگی رحمان کی رحمان کا دیا رت جگہ اور قرآن قرآن اور رمضان میں رحمت رحمت میں روانی روانی میں قرآن قرآن اور انسان۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا دستور ہے، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آواز ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ہدایات ہیں۔ قرآن قانون ہے جس میں معاشرے کی تنظیم کے لیے صحیح بنیادیں ہیں، انسانیت کی تعمیر کے اصول ہیں۔ قرآن میں حکمت ہے، قرآن شفا ہے جس میں انسانیت کی بیماریوں کا علاج ہے۔ قرآن تو فرقان ہے جس میں حق اور باطل کی صحیح نشاندہی کر دی گئی ہے۔ قرآن تو نور ہے، روشنی ہے جس سے انسانیت کے گمراہ قافلے راستہ پاتے ہیں۔
قرآن نصیحت ہے جو کائنات کے مالک کی طرف سے بندوں کے پاس بھیجی گئی ہے۔ قرآن تو یاد دہانی ہے جو انسان کی سوئی ہوئی فطرت کو جگاتی ہے۔ قرآن میں وہ سب کچھ ہے جس کی انسان کو ضرورت ہے۔ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اسی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں سے ہم کلام ہوتا ہے۔ قرآن تو اللہ تعالیٰ کا نمائندہ ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی رسی ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کا پیمانہ ہے۔ اس پیمانے سے انسانوں کے اللہ تعالیٰ سے تعلق کو ناپا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات سے تعلق ہے یا نہیں، ایک ہی جواب ہے، اپنے اندر کو ٹٹول کر دیکھیں قرآن مجید سے کتنا تعلق ہے۔ قرآن سے تعلق ہی دراصل اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کا اظہار ہے۔ جتنا کسی کو قرآن سے لگاؤ ہوگا اتنا ہی اللہ تعالیٰ سے بھی لگاؤ ہوگا۔ اگر قرآن مجید آپ کے لیے محبوب ترین کتاب ہے تو جان لیں کہ آپ کے نزدیک اللہ تعالیٰ سب سے محبوب ہیں۔ اگر آپ کے نزدیک محبوب کتاب کوئی اور ہے تو آپ کے نزدیک محبوب وہی ہے جس کی کتاب آپ نے پسند کی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کو ہم قرآن مجید کے سوا کہیں سے نہیں پا سکتے، اسی طرح یہ بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پانے کے بعد قرآن کے سوا کوئی اور چیز ہماری محبوب ترین چیز بن جائے۔ اس قرآن سے محبت کر لیں، یہی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کو پانے کا ذریعہ ہے، یہی اللہ تعالیٰ کی محبت کا پیمانہ ہے۔ اس قرآن کا علم حاصل کر لیں، یہی علم ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے۔ اس قرآن پر عمل کر لیں، یہی عمل آپ کو اللہ تعالیٰ کا محبوب بنا دے گا انشاءاللہ۔ قرآن اور قیام ہے قرآن سے، قرآن اور زندگی، زندگی ہے رت جگے، رت جگے میں قرآن، قرآن اور مزہ، مزہ زندگی کا، زندگی رحمان کی، رحمان کا دھیان، رت جگہ اور قرآن، قرآن اور رمضان، رمضان میں رحمت، رحمت میں روانی، روانی میں قرآن، قرآن اور انسان۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں خدا نہیں ملتا۔ کیا آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ کہاں ملتا ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ قرآن کا علم حاصل کرے، قرآن کی تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ کو وہ قرآن میں پالے گا۔ ہم جب قرآن مجید کا علم حاصل کرتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ اس کے ذریعے سے ہمیں اپنے رب کے احکامات معلوم ہو جاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ایسا تو ہوتا ہے کہ احکامات پتہ چلتے ہیں، لیکن قرآن حکیم کا علم حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ہم قرآن مجید میں اپنے رب سے ملاقات کرتے ہیں۔ قرآن ہمیں موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ سے قریب ہونے کا۔ قرآن میں ہم اپنے رب کے وعدوں کو دیکھتے ہیں، اس کی بشارتوں کو پڑھتے ہیں، تو وہ فطری احساسات جو غیر شعوری طور پر امڑتے ہیں، قرآن میں انسان انہیں مجسم طور پر دیکھتا ہے۔ جب کوئی انسان اپنے آپ کو اس وسیع کائنات میں ایک بے سہارا وجود سمجھتا ہے، تب قرآن اس کے لیے منزل کا نشان بن جاتا ہے۔ پھر اسے قرآن کے ذریعے سے یقین ملتا ہے، پھر وہ اپنا مقام پہچانتا ہے۔ قرآن کا صرف پڑھ لینا کافی نہیں ہے، قرآن سے محبت چاہیے۔ اگر قرآن سے غیر معمولی محبت نہ ہو تو اس سے یہ فوائد حاصل نہیں ہو سکتے۔ قرآن سے یہ محبت
بالواسطہ پیدا نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ ہم جب کوئی تفسیر پڑھتے ہیں تو ہمارے اندر قرآن مجید کی وضاحت جن الفاظ میں کی گئی ہوتی ہے وہ تو جگہ بنا لیتی ہے، لیکن قرآن سے حقیقی تعلق پیدا نہیں ہوتا۔ حقیقی تعلق تب پیدا ہوتا ہے جب قرآن کے الفاظ کو اپنے ذہن میں اتارا جائے، جب ہم قرآن کے لفظوں سے براہ راست قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائی طور پر ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن یاد رکھیے گا قرآن کو خود قرآن سے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر آپ صرف تفسیروں سے سمجھیں گے تو تفسیر کے توسط سے آپ کو کسی کی سوچ، کسی کی رائے اپنانے کا تو موقع مل سکتا ہے، لیکن رب کو پانے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس لیے قرآن مجید سے براہ راست تعلق قائم کیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ انسان جن چیزوں سے محبت کرتے ہیں، جس کے لیے اپنی زندگی لگا دیتے ہیں، جس کے لیے سٹرگل کرتے ہیں، ان میں سے ایک چیز کتنی اہمیت کی حامل ہے، عزت۔ کون ہے جو عزت نہ چاہتا ہو؟ انفرادی طور پر انسان عزت چاہتا ہے، اور وہ کون سی قوم ہے جو عزت نہ چاہتی ہو؟ ذلت کی زندگی، پستی کی زندگی کس کو پسند ہے؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ لوگوں کو بلند فرماتا ہے اور کچھ لوگوں کو اس کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ یعنی جو اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، جو قرآن مجید کا مقام اور مرتبہ پہچانتے ہیں، جو قرآن مجید کی تعظیم کرتے ہیں، جو قرآن مجید پر عمل کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت عطا فرماتے ہیں۔ عامر بن واصلہ سے مروی ہے کہ نافع بن عبد الحارث اسفان میں سیدنا عمر سے ملے۔ سیدنا عمر نے انہیں مکہ کا نگران بنایا تھا۔ سیدنا عمر نے کہا، آپ نے اہل وادی پر کس کو نگران بنایا ہے؟ نافع نے کہا، ابن عبزی کو۔ سیدنا عمر نے کہا، وہ کون ہے؟ نافع نے کہا، ہمارا ایک آزاد کردہ غلام ہے۔ سیدنا عمر نے کہا، تم نے ایک آزاد کردہ غلام کو نگران بنایا ہے؟ نافع کہنے لگے، وہ اللہ کی کتاب کا قاری ہے اور فرائض کا علم رکھنے والا ہے۔ سیدنا عمر نے کہا، یقیناً اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے کچھ قوموں کو بلند کر دیتا ہے اور کچھ قوموں کو اس کتاب کے ذریعے ذلیل کر دیتا ہے۔ دنیا اور آخرت میں یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں پتہ چلا کہ لوگوں کی سربلندی اور پستی کے فیصلے اسی کتاب کے ذریعے سے ہوتے ہیں۔ اقبال نے اسی چیز کے بارے میں کہا تھا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمہ ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی کتاب کو تھام لیا، انہوں نے اس کتاب کی وجہ سے عزت پائی، اور تم نے اس کتاب کو چھوڑ دیا اور زمانے میں ذلیل و رسوا ہو کر رہ گئے۔ یہی کتاب ہے جس نے عرب کے بدوؤں کو دنیا کی امامت تک پہنچا دیا۔ اسی کتاب پر عمل کرنے والوں نے کس طرح سے روما اور فارس کی سلطنتوں کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تو بات کل تک کی نہیں ہے، بات آج بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے قوموں کو بلندی بھی عطا کرتے ہیں اور اسی کے ذریعے سے قوموں کو پست بھی کر دیتے ہیں۔
الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة. انسانی تاریخ میں قرآن مجید سے بڑھ کر کسی کتاب نے اثر نہیں ڈالا. یہ ایسی کتاب ہے جس نے ان لوگوں پر بھی اثرات مرتب کیے جو اس پر ایمان نہیں رکھتے تھے. میں تاریخ کے اوراق الٹ کر ایک منظر آپ کو دکھانا چاہتی ہوں. یہ منظر ہے نجاشی کے دربار کا، جہاں ہجرت کر کے آئے ہوئے مسلمان بھی ہیں اور ان کو واپس لے جانے کے لیے آنے والے قریشی سردار بھی ہیں. دربار سجا ہے، نجاشی بھی ہے، ترجمان بھی ہیں اور دونوں گروہ بھی ہیں. نجاشی سوال کرتا ہے کہ جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے وہ کیا کہتا ہے، کیا اس نے کوئی کلام سنایا ہے؟ اس موقع پر سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کھڑے ہوئے. انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہم مردار کھانے والے لوگ تھے. ہم بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، انسانوں کو قتل کرتے تھے، شراب پیتے تھے. پھر ہم میں سے ایک شخص اٹھا اور اس نے ہمیں ایک خدا کی عبادت کا حکم دیا، بتوں کی بندگی سے روکا. ہمیں اس نے نیکی کرنے کا، صلہ رحمی کا حکم دیا. تو یہ سب لوگ ہمارے دشمن ہو گئے. نجاشی نے پوچھا، کیا وہ تمہیں کوئی کلام سناتا ہے؟ اس پر انہوں نے سورہ مریم کی تلاوت کی. تلاوت کا سننا تھا، دل پکڑا گیا، آنکھیں آنسو بہانے لگیں. نجاشی کی داڑھی بھیگ گئی، سینہ بھیگ گیا. دربار کے حالات بدل گئے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کافها یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبده زکریا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاكرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال رب أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاكرا وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. قال رب اجعل لي آية
قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربي لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. اسی کا تذکرہ ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو اس کے رسول کی طرف نازل ہوا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کے اثر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلتے ہیں اور وہ پکار اٹھتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہم ایمان لائے ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. نجاشی متاثر ہو گیا تھا. اس نے سورہ مریم کی تلاوت سنی تو پکار اٹھا واللہ یہ تو وہی ناموس ہے جو اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی آیا کرتا تھا. نجاشی نے اسلام قبول کر لیا. نجاشی قرآن حکیم سے متاثر ہو گیا تھا. اثر ڈالنے والی کتاب ہے. یا اللہ ہمیں بھی متاثر ہونے کی توفیق عطا فرمائیے. آمین ثم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.